ہمیں کشمیر میں بہنے والا خون زیادہ سرخ لگتا ہے اور ہم اس قتل کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن کیا بلوچستان کا خون ٹماٹر کے رنگ سے بھی ہلکا ہے؟ تربت میں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کی فائرنگ سے طالب علم حیات بلوچ کی ہلاکت کے خلاف کوئٹہ میں ہونے والے مظاہرے میں کئی مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ان کی ہلاکت کے ذمہ دار تمام اہلکاروں کو گرفتار کیا جائے۔ یاد رہے کہ حیات بلوچ کو مبینہ طور پر 13 اگست کو ایک بم دھماکے کے بعد FCC اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ 13 اگست کو آفسر روڈ پر بلوچی بازار کے مقام پر FCC کے 2 گاڑیوں پر دھماکہ ہوا تھا، جس پر FCC کے اہلکاروں نے قریبی باغات میں موجود محمد حیات کو اپنی سرکاری رائفل سے گولیوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں محمد حیات ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش جاری ہے اور ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ان گواہوں کے بیان ریکارڈ مکمل کرنے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل پولیس نے FCC کے ایک نامعلوم اہلکار کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا تھا۔ یہ مقدمہ حیات بلوچ کے بھائی مراد سعید کے مدعیت میں درج کروایا گیا ہے۔ مراد سعید نے FIR میں موقف اختیار کیا ہے کہ وقوع کے وقت تقریباً دن 12 بجے وہ ڈیوٹی پر تھے جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو FCC اہلکار نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ FIR کے مطابق جب مراد بلوچ بتائی گئی جگہ پہنچے تو ان کے بھائی حیات کی لاش خون میں لت پت سڑک کے جنوبی کنارے پر پڑی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر میرے والد نے بتایا کہ FCC کے 2 اہلکار باغ میں آئے اور حیات کو گھسیٹ کر سڑک پر لے گئے۔ برمش یکجہتی کمیٹی کوئٹہ کے زیر اہتمام پریس کلب کے باہر ہونے والے مظاہرے میں طالب علموں کے علاوہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرے سے خطاب کے دوران مقررین کا کہنا تھا کہ حیات بلوچ کی ہلاکت سے متعلق FCC کے صرف ایک اہلکار کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب حیات بلوچ کو حراست میں لیا گیا تو وہاں فرنٹیئر کور کے صرف ایک اہلکار نہیں تھا بلکہ اس وقت کئی اہلکار موجود تھے، اس لیے ان کی ہلاکت کے ذمہ دار تمام اہلکاروں کو گرفتار کیا جائے۔ مقررین نے کہا کہ بلوچستان پچھلے کئی سال سے ایک شورش زدہ علاقہ ہے جہاں پر سیکیورٹی اداروں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان بھر میں آئے روز آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور اجتماعی سزا کے طور پر لوگوں کو مبینہ طور پر جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اب حیات بلوچ کی مبینہ طور پر سر عام ہلاک کرنے کا واقعہ ایک نئے راستے کی طرف جانے کا عندیہ ہے، جس میں بلوچ نوجوانوں کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ نوجوان خوف کے سائے تلے زندگی گزاریں اور اپنی تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ تاہم بلوچستان میں سرکاری حکام اور محکمہ داخلہ کا موقف رہا ہے کہ FCC سمیت سیکیورٹی فورسز کے اہلکار قیام امن کے لیے تعینات ہے اور بعض حلقے ایک ایجنڈے کے تحت ان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے فون پر بتایا کہ سیکیورٹی فورسز قیام امن کے لیے تعینات ہے اور جہاں ان پر حملے ہوتے ہیں یا بدامنی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ان میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اس واقعے پر مختلف حلقوں کی جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا اور اس نوجوان کی ہلاکت پر سمیرہ راجپوت نے ایک بلاگ بھی لکھا ہے کہ یہ بلوچ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، ان کے جیتے جاگتے بیٹے خاموش کر کے واپس بھیج دیے جاتے ہیں، یا یوں کہیے صاحب کبھی واپس ہی نہیں آتے۔ غریب ماں باپ اپنے ہونہار بیٹے نہ جانے کتنے ارمانوں کے ساتھ خون پسینے کی کمائی سے پالتے ہیں، اپنی بوڑھی آنکھوں میں نہ جانے کتنے خواب سجا لیتے ہیں، حالانکہ آج کل کے رواج کے مطابق بلوچوں کو بیٹے پیدا کرتے ہی یہ خواب دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ لاپتہ نہ ہو جائے اور اگر کبھی واپس آئیں تو اس کا سینہ کہیں چلنی اور جسم تار تار نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی اپنے والدین کے ہمراہ فصلوں کا رخ کریں تو اسے انہی کے سامنے ماروائے عدالت قتل کر دیا جائے۔ کبھی برمش تو کبھی حیات، یہ بلوچستان والے انصاف مانگ مانگ کر تکتے نہیں۔
حالانکہ اب تو فوری اور سستا انصاف بھی ملنے لگا ہے، یعنی جو آواز اٹھتی ہے ہمیشہ کے لیے چپ کروا دی جاتی ہیں۔ اگر صورتحال یہ ہوگی تو دیگر بلوچ بہنیں بھی سڑکوں پر یہ کہتی نہ پھریں، ہم جب باہر نکلتی ہیں تو لوگ ہمیں گھورتے ہیں، ہم ایسے ہی گھروں سے نہیں آتے، ہم اپنے بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانے نکلے ہیں۔ انہیں تو سوچ لینا چاہیے کہ ان کی قسمت میں یہ سب لکھ دیا گیا ہے اور اس پر صبر کر لینا چاہیے۔ حیات بلوچ کی ماں کے آسمان کی جانب اٹھے ہوئے ہاتھوں نے مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو دل دہلا دیے ہیں۔ وہ لوگ جو خون آلود تصاویر شیئر نہیں کرتے، وہ بھی مجبوراً کہہ اٹھے ہیں کہ اے ایوانوں میں بیٹھے وقت کے حکمرانوں، ڈرو اس وقت سے جب تمہیں اس ماں کی آہ لگے گی۔ سوال تو یہ ہے، کیا اس ماں کی آہ صرف حکومت کو لگے گی یا مملکت خدا داد میں موجود ہر اس شخص کو لگے گی جو ظلم ہوتا دیکھ تو رہا ہے لیکن خاموش ہے؟ ہمیں کشمیر میں بہنے والا خون زیادہ سرخ لگتا ہے اور ہم اس قتل کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن کیا بلوچستان کا خون ٹماٹر کے رنگ سے بھی ہلکا ہے؟ اب فیصلہ عوام کو بھی کرنا ہوگا، وہ ایسے واقعات پر کب تک خاموش رہیں گے؟ مسئلہ مسنگ پرسنز کا نہیں، مسئلہ لاوارث کر کے پھینکی جانے والی مسخ شدہ لاشوں کا بھی نہیں، مسئلہ ہے اسٹیٹ کی رٹ کا، مسئلہ ہے لاقانونیت کا، مسئلہ ہے بڑھتے ہوئے ظلم اور ناانصافی کا۔ اگر یہ تمام لوگ غدار ہے تو گرفتار کر کے عدالتوں میں کیوں پیش نہیں کیے جاتے؟ یہ ماروائے عدالت قتل کی اجازت کیوں اور کون سا قانون دیتا ہے؟ اور وہ جو ابھی تک یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب لاقانونیت صرف بلوچستان تک محدود رہے گی، کیا خوب سوچتے ہیں۔